پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات بہت خاص ہیں جو ہر آزمائش پر پورا اترا ہے۔ سفارت خانے میں موجود اپنی ٹیم کے ساتھ اس اہم شراکت داری میں حصہ ڈالوں اور اسے نئے عہد میں لے جاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے ثمرات کو بڑھانے میں یہ بہت اہم ثابت ہوگا، لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں اور برسوں میں ہماری تجارت ہمارے پچھلے اعداد و شمار سے بڑھ جائے گی۔ میرے خیال میں اس چیلنج سے نمٹنے میں 3 چیزوں نے ہماری مدد کی۔ ان میں سے ایک پاکستانی قوم کی مشکلات سے ابھرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم کسی بھی قومی آفت کے خلاف ہمیشہ متحد ہو کر ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ چین میں نئے تعینات پاکستانی سفیر جناب معین الحق نے ایک خاص دور اور ایک خاص انداز میں چین میں اپنی نئی پوزیشن کا آغاز کیا اور چائنا اکنامک ڈیلی، چائنا اکنامک نیٹ کی خصوصی انٹرویو کی درخواست قبول کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات بہت خاص ہیں۔ یہ 2 دوستوں کے درمیان، 2 شراکت داروں کے درمیان اور 2 بھائیوں کے مابین ایک رشتہ ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ہر آزمائش پر پورا اترا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے 2 ممالک کے عوام اور یکے بعد دیگرے حکومتوں نے کئی برسوں میں پروان چڑھایا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آہنی بھائی کہتے ہیں۔ معین الحق صاحب فرانس میں پاکستانی سفیر کی حیثیت سے 4 سالہ میعاد پوری کرنے کے بعد جولائی کے اختتام پر پیرس سے بیجنگ پہنچے اور پھر 14 دن تک خود کو قرنطینہ میں رکھا۔ چین میں بطور پاکستانی سفیر تعینات ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میری مخلصانہ کوشش ہوگی کہ میں سفارت خانے میں موجود اپنی ٹیم کے ساتھ اس اہم شراکت داری میں حصہ ڈالوں اور اسے نئے عہد میں لے جاؤں۔ پاک چین تعلقات کا دائرہ کار بہت وسیع اور بہت گہرا ہے۔ ہم تمام شعبوں میں بھرپور تعاون کرتے ہیں، جس میں دفاع سے لے کر سلامتی تک، تجارت سے لے کر سرمایہ کاری، ثقافت، تعلیم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، زراعت اور سیاحت وغیرہ شامل ہیں۔ تو ہمارے تعاون کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ذمہ داریاں سنبھالنے کے پہلے ماہ میں ہی اپنے تجربے کے بارے میں بات کرتے ہوئے حق نے سب سے پہلے اگست کے آخر میں ہائنان میں چین اور پاکستان کے مابین ہونے والے دوسرے اسٹریٹجک ڈائلاگ کا ذکر کیا۔ مارچ میں پاکستانی صدر کے دورہ یکجہتی کے بعد یہ ایک بہت ہی اہم ملاقات تھی۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ یہ ہماری پہلی بالمشافہ ملاقات تھی۔ چنانچہ دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی تعاون کے تمام شعبوں سمیت خطے میں اہم پیش رفت اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کووڈ-19 وبا کے دوران یکجہتی اور تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہم نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ہمیں ویکسین سے متعلق اپنا تعاون جاری رکھنا چاہیے اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے وبا کے دوران چین کی طرف سے کیے گئے قابل قدر تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے صدر شی کے اس اعلان کی بھی تعریف کی کہ جب بھی ویکسین تیار کی جائے گی تو اسے عوام کی بھلائی کے لیے پیش کیا جائے گا اور اس کی تمام ممالک بالخصوص ترقی پذیر ممالک تک رسائی ہونی چاہیے، لہٰذا یہ اس سلسلے میں ایک انتہائی اہم ملاقات تھی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے 18 ماہرین نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں کافی تشویشناک ہیں۔ اس سلسلے میں معین الحق صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے 18 ماہرین جو آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں نے گزشتہ ماہ ایک مشترکہ پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں کافی تشویشناک ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بین الاقوامی تنظیموں نے ہندوستان کے اس اقدام کا نوٹس لیا ہو۔ ہم چین کے شکر گزار ہیں کہ چین نے اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ خطے میں کسی بھی قسم کی یک طرفہ کارروائی کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور 2 طرفہ معاہدوں کے مطابق ہم خطے میں امن کے لیے ہمیشہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ باہمی اور 2 طرفہ معاہدوں کے احترام پر مبنی ہم تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کے خواہاں۔
پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات بہت خاص ہیں جو ہر آزمائش پر پورا اترا ہے۔ سفارت خانے میں موجود اپنی ٹیم کے ساتھ اس اہم شراکت داری میں حصہ ڈالوں اور اسے نئے عہد میں لے جاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے ثمرات کو بڑھانے میں یہ بہت اہم ثابت ہوگا، لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں اور برسوں میں ہماری تجارت ہمارے پچھلے اعداد و شمار سے بڑھ جائے گی۔ میرے خیال میں اس چیلنج سے نمٹنے میں 3 چیزوں نے ہماری مدد کی۔ ان میں سے ایک پاکستانی قوم کی مشکلات سے ابھرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم کسی بھی قومی آفت کے خلاف ہمیشہ متحد ہو کر ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پاکستان چائنا پاک چین تعلقات کا دائرہ کار بہت focusing on this area. میں نے اپنی توجہ اس شعبے پر مرکوز کر رکھی ہے۔ پن بجلی کے منصوبوں کی ترقی ملک میں پائیدار ترقی، معاشرتی اور معاشی ترقی کے لیے حکومت پاکستان کے ویژن کا ایک حصہ ہے، اور چونکہ پاکستان بہت بڑی آبادی اور مضبوط زرعی بنیاد رکھتا ہے، لہٰذا یہ ہائیڈرو ڈیم ہمارے آبی وسائل کو سنبھالنے میں بہت اہم ہیں۔ اس سے 4000 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا ہوگی، تو یہ ایک بڑا ڈیم ہے اور ہم چینی کمپنیوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس ڈیم کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان میں اسے وجہ طور پر 3 گارجز ڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ ML1 سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ یہ پاکستان اور چین دونوں کے لیے ایک بہت اہم منصوبہ ہے۔ اس سے ہمارے ملک میں نقل و حمل کے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کرنے میں مدد ملے گی، اور میرے خیال میں اس سے عوام کو پاکستان میں بہت سستا اور معیاری سفر میسر آئے گا۔ مجھے یقین ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے ثمرات کو بڑھانے میں یہ بہت اہم ثابت ہوگا۔ پورے انٹرویو کے دوران حق نے اپنے ساتھ والی میز پر سلیقے سے رکھے ہوئے معلوماتی کارڈز کی مدد نہیں لی، جس میں تجارتی اعداد و شمار اور خصوصی معاشی زون جیسے بڑے معاشی سوالات کے جوابات بھی موجود تھے۔ پاکستان میں اگرچہ کووڈ-19 وبا کی وجہ سے ہماری معیشت متاثر ہوئی ہے، لیکن ہمیں کچھ انتہائی مثبت خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، دیگر ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، افراط زر کی شرح کم ہو کر یک جنسی ہو گئی ہے۔ یہ بہت اچھی خبریں ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال ہمارے ملک میں شرح نمو مثبت ہوگی۔ چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں ٹیکس میں کمی کے احکامات رواں سال 1 جنوری سے باضابطہ طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ رپورٹر کے اس سوال کے جواب میں کہ گزشتہ مالی سال میں جون کے آخر میں چین کو پاکستان کی برآمدات میں 10.5% کی کمی واقع ہوئی ہے، لیکن تجارتی حجم میں نمایاں اضافے کے ساتھ اقسام میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ حق نے نشاندہی کی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم بہت خوش ہیں کہ دوسری سہ ماہی میں چین کی معیشت کی شرح نمو
3% مثبت رہی۔ FTA کا دوسرا مرحلہ رواں سال کے اوائل میں نافذ ہوا، لیکن بدقسمتی سے وبا آ گئی۔ مگر اس کے باوجود اس سال کی پہلی سہ ماہی میں ہم نے اپنی دو طرفہ تجارت میں اضافہ دیکھا ہے۔ اس دوسری سہ ماہی میں بین الاقوامی سفر میں خلل پڑنے کی وجہ سے تجارت پر تھوڑا سا فرق ضرور پڑا ہے، تاہم ہم امید کرتے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان معمول کے تجارتی تعلقات دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ What's your expectation? نئی FTA سے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہیں؟ This FTA, as you mentioned, یہ آزاد تجارتی معاہدہ بہت اہم ہے۔ اس کے دوسرے حصے نے چین اور پاکستان کے برآمد کنندگان کو ایک دوسرے کے ملک میں وسیع حد تک رسائی دی ہے۔ میرے خیال میں 300 سے زائد آئٹمز ہیں جو دونوں ممالک میں ڈیوٹی فری رسائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن میں ماہی گیری اور دوا سازی بھی شامل ہے، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں اور برسوں میں ہماری تجارت ہمارے پچھلے اعداد و شمار سے بڑھ جائے گی۔ لہٰذا دونوں ممالک کے تاجروں کے لیے اس شعبے میں کام کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ کولڈ چین ایک اہم شعبہ ہے جس کے ذریعے اشیاء کی شیلف لائف کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ that's very true. یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے ہم اپنی تازہ پیداوار اور پھل ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ مناسب انفراسٹرکچر کی کمی ہے۔ لہٰذا ہمارے ملک میں کولڈ چین ٹیکنالوجی اور مناسب انفراسٹرکچر کی ترقی چین کے ساتھ ہمارے تعاون کا ایک بہت اہم عنصر ہوگا۔ پاکستان میں چینی سفارتخانے کے اقتصادی اور تجارتی دفتر نے پاکستانی میڈیا رپورٹس کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان سبز انقلاب متعارف کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر زراعت کی ترقی کے لیے چین سے تعاون حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ Hainan, out of our ہائنان میں ہمارے وزیر خارجہ نے زرعی تعاون کے معاملے پر چینی ریاستی کونسلر وانگ ای کے ساتھ بہت تفصیلی گفتگو کی، لہٰذا انہوں نے زراعت کے بہت سے شعبوں کی نشاندہی کی ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک تعاون کریں۔ در حقیقت کل 3 ستمبر کو اسلام آباد میں چینی سفیر نے پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور ہم نے اس میٹنگ کی ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے جس میں صرف زرعی تعاون پر توجہ مرکوز رکھی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے۔ ہم چینی تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح زراعت کو جدید طریقوں پر استوار کیا اور ہم اپنے آبپاشی کے نظام کو کیسے جدید بنا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم اس طرح کے کولڈ چین سسٹم کیسے کام کر سکتے ہیں تاکہ زرعی مصنوعات کی تازگی کو برقرار رکھا جائے۔ ہم یہ سب سیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان حالیہ برسوں میں چین کی صنعتوں کی منتقلی کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے صنعتی گروپوں کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ چینی کمپنیاں بھی پاکستان کے خصوصی معاشی زون میں ترجیحی پالیسیوں کے نفاذ پر پوری توجہ دے رہی ہیں۔ we have learned a lot. ہم نے خصوصی اقتصادی زون تیار کرنے کے چینی تجربے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سی پیک کے تحت ہم نے پورے پاکستان میں 9 خصوصی اقتصادی زونز کی نشاندہی کی ہے جو سی پیک کے راستے میں آتے ہیں، اور ان میں سے 3 اب تیاری کے اگلے مرحلے میں ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے چینی دوستوں اور کاروباری حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر پاکستان کے ان خصوصی اقتصادی زون سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کریں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات بہت خاص ہیں جو ہر آزمائش پر پورا اترا ہے۔ سفارت خانے میں موجود اپنی ٹیم کے ساتھ اس اہم شراکت داری میں حصہ ڈالوں اور اسے نئے عہد میں لے جاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے ثمرات کو بڑھانے میں یہ بہت اہم ثابت ہوگا۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں اور برسوں میں ہماری تجارت ہمارے پچھلے اعداد و شمار سے بڑھ جائے گی۔ میرے خیال میں اس چیلنج سے نمٹنے میں 3 چیزوں نے ہماری مدد کی۔ ان میں سے ایک پاکستانی قوم کی مشکلات سے ابھرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم کسی بھی قومی آفت کے خلاف ہمیشہ متحد ہو کر ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ رپورٹر کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق حق نے 62 منٹ کے انٹرویو میں قومی معیشت کی تقریباً نصف قسموں کے بارے میں بات کی، جس میں بڑی، درمیانی اور چھوٹی صنعتوں یا اجناس وغیرہ کی 25 اقسام شامل ہیں۔
اس میں نہ صرف چین پاکستان معیشت اور تجارت کے روایتی ہاٹ اسپاٹ جیسے زرعی کولڈ چین، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور عام، بلکہ ابھرتی ہوئی قسمیں جیسے دوا سازی، تیار گاڑیاں اور اونٹ کا دودھ بھی شامل ہیں۔ زرعی جدید کاری کی فوری ضرورت پر اظہار خیال کے بعد حق نے خدمات کی صنعت سمیت پاکستان کی صنعتیں متعارف کروائیں۔ Pakistan's also like China also. پاکستان بھی کووڈ-19 کے بعد چین اور بہت سے دیگر ممالک کی طرح جہاں لوگوں کی زندگی متاثر ہوئی، ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار بھی متاثر ہوا، لیکن ہم نئے آئیڈیاز، نئے تصورات اور نئی پروڈکٹس کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور ہم نے پاکستان کے اندر ماسک اور ٹیسٹنگ کٹس بنانا شروع کر دی۔ ہم نے اپنے وینٹیلیٹرز بھی بنائے، خصوصی ساز و سامان بھی۔ ان سب کو ہم دیگر ممالک کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں اور جو اس ہیلتھ کوریڈور کا حصہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بین الاقوامی تعاون کی بات ہے۔ پاکستان میں دوا سازی کی صنعت بہت مضبوط ہے اور سرجیکل آلات بھی دنیا کے بہترین آلات میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی روایتی ادویات بہت مشہور ہیں۔ پاکستان میں یہ بھی ایک پرانا طریقہ علاج ہے۔ چین میں بھی آپ کے پاس روایتی ادویات کا ایک بہت مضبوط شعبہ ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جہاں میرے خیال میں پاکستان اور چین پہلے ہی تعاون کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر چکے ہیں اور ہم تعاون کے اس شعبے میں نہ صرف کووڈ-19 ویکسین تیار کرنے میں بلکہ مستقبل میں اور آگے بڑھنے کے لیے بہت خواہش مند ہوں گے۔ Another area which I would like to mention is automobile industry. ایک اور شعبہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آٹوموبائل انڈسٹری۔ چینی اور پاکستانی نئے برانڈ آٹوموبائل بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اب آئی ٹی سافٹ ویئر ایپلیکیشن کی طرح یہ بھی بہت مشہور ہیں۔ پاکستان دنیا میں دودھ کی پیداوار میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہے۔ ہم اپنے دودھ میں ویلیو ایڈیشن کر کے پنیر، مکھن، دہی اور باقی چیزیں بنا رہے ہیں، لہٰذا یہ سرمایہ کاری کا ایک نیا شعبہ ہے جہاں ہم اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چینی سرمایہ کار پاکستان کی مدد کے لیے اس شعبے میں پاکستان آئیں گے تاکہ ہمارے دودھ کی پیداوار کی ویلیو ایڈیشن مصنوعات میں ہماری مدد کریں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چینی ڈیری ایسوسی ایشن آپ کے اونٹ کے دودھ میں دلچسپی رکھتی ہے۔ شاید اونٹ Is there, but it's not very popular. اونٹ کا دودھ تو موجود ہے لیکن یہ وہاں زیادہ مشہور نہیں ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر دودھ بھینس، گائے اور بکری سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آم پاکستانی پھلوں کا بادشاہ ہے اور یہ غیر ملکی زر مبادلہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی نمائندہ اقسام میں سے ایک ہے۔ تاہم موسمی تبدیلی اور کووڈ-19 وبا کی وجہ سے اس سال آم کی برآمد متاثر ہوئی ہے۔ جہاں تک معیشت اور تجارت کے شعبے میں کثیر الجہتی تعاون کا تعلق ہے تو اس حوالے سے حق نے کہا، Mango is of course very آم special. یقیناً پاکستان میں ایک بہت ہی خاص پھل ہے۔ آپ کے ادارے کا خصوصی شکریہ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے آم کے کچھ فیسٹیولز میں آپ ہمارے شراکت دار ہیں۔ آپ نے آم کو چین لانے کے لیے کچھ کارگو پروازوں کا بھی اہتمام کیا ہے، تو میں یہ سب کرنے پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ پاکستانی آم کی پیداوار کا دورانیہ بہت کم ہے۔ ہم دو چیزوں پر کام کر رہے ہیں کہ آیا ہم پیکیجنگ بہتر بنا کر آم کی شیلف لائف بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہم طویل فاصلے تک نقل و حمل کا ایک بہتر طریقہ حاصل کر سکیں۔ تو چینی بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی مختلف صنعتیں بہت اہم ہیں اور میرے خیال میں یہ وہ تعاون ہے جو چین جیسے ملک میں ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری توجہ کا مرکز ہوگا۔ یہاں میری مدت ملازمت کے دوران بھی میری توجہ اس پر مرکوز ہوگی۔ حق کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی معلومات کے مطابق چین میں پاکستان کے نئے سفیر کا عہدہ سنبھالنے سے قبل وہ بیلجیم، کینیڈا، فرانس، سری لنکا، ترکی اور امریکہ میں کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے سیکھنے کے مراحل کی خمدار لکیر اور اقتصادی سفارتکاری کے حوالے سے اپنے خیالات شیئر کیے اور وہ پاکستانی قوم کی قوت برداشت کے حوالے سے بات کرنے والے پہلے شخص ہیں۔ Pakistan also, our companies and our businessmen realize this importance. پاکستان میں ہماری کمپنیوں اور ہمارے کاروباری حضرات کو بھی اس اہمیت کا احساس ہے اور آہستہ آہستہ اور مستقل طور پر وہ اس مرحلے پر پہنچ رہے ہیں کہ
وہ اپنی چیزوں کو برانڈ کر سکیں، نہ صرف پاکستان میں مارکیٹ کرنے کے لیے جو اب ایک بہت ہی مضبوط بڑھتی ہوئی صارفین کی مارکیٹ ہے، بلکہ بیرون ملک بھی۔ ایک پاکستانی دوا ساز کمپنی فرانس میں 2 مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے۔ اب پاکستانی کمپنیوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر جانا اور اپنے مختلف منصوبوں کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں اور پاکستانی تاجروں کے لیے بھی یہ سیکھنے کے مرحلے میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ شاید فرانس، جب آپ وہاں تھے، وہ پہلا ملک تھا جہاں سے ماسک کا آرڈر ملا تھا۔ Yes, you are very right. جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ میرے دور میں کاٹن ماسک کا پہلا آرڈر ایک پاکستانی کمپنی کو ملا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا آرڈر تھا۔ یہ ایک فرانسیسی کمپنی سے پاکستان آیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان مشکل وقتوں میں ان پاکستانی مینوفیکچررز نے اپنی اہمیت ظاہر کی تھی اور بین الاقوامی کمپنیوں اور فرانس جیسے ممالک میں آرڈر حاصل کر کے اپنی اہمیت ثابت کی تھی۔ چین اور پاکستان کا معاشی تعلق بہت زیادہ خوش آئند اور بہت اہم رہا ہے۔ جیسے سفارتکاری اب روایتی سفارتکاری سے معاشی سفارتکاری میں بدل گئی ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، نہ صرف اپنی خبروں اور معلومات کو بہتر بنا رہے ہیں بلکہ ثقافت اور معیشت کے شعبوں میں بھی 2 ممالک کو یکجا کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک بہت ہی متنوع ملک ہے، اس میں خوبصورت مناظر ہیں، اس کی ایک بہت ہی بھرپور تاریخ ہے، لہٰذا ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ چینی سیاح پاکستان جائیں اور خود اپنی آنکھوں سے پاکستان کی خوبصورتی اور تنوع دیکھیں۔ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت کے انٹرویو میں رواں سال پاکستان میں کووڈ-19 وبا، ٹڈی دل، سیلاب اور ناگزیر مسائل پر بات چیت ہوئی۔ ان چیلنجز پر قابو پانے کے اعتماد کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے کہ اس سے پہلے کہ حکومت وقت پر کام کرے اور چین مدد کر سکے، حق نے پہلے قوم کی مشکلات سے ابھرنے کی صلاحیت کے بارے میں بات کی۔ I think 3 things helped us to address this. میرے خیال میں اس چیلنج سے نمٹنے میں 3 چیزوں نے ہماری مدد کی۔ ان میں سے ایک پاکستانی قوم کی مشکلات سے ابھرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم کسی بھی قومی آفت کے خلاف ہمیشہ متحد ہو کر ساتھ کھڑے رہیں۔